بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ سب کو قرآن کلاس میں خوش آمدید۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے وقت قبول فرمائے اور ہمیں نجات کا ذریعہ بنا دے۔ آج کا سبق پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم، وأمرت أن أكون من المؤمنين، وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين، ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك في خير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده، وهو الغفور الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، وما أنا عليكم بوكيل. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. صدق اللہ۔ قل یا ایھا الناس، کہہ دیجئے یا ایھا الناس، اے لوگو، ان کنتم، اگر ہو تم، فی شکم، کسی شک میں، من دینی، میرے دین کے معاملے میں، فلا اعبدو، پس نہیں ہوں میں، اعبدو، عبادت کرتا، الذین، ان لوگوں کی، تعبدون، جن کی تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ولیکن، اور لیکن، اعبد اللہ، میں تو عبادت کرتا ہوں اس اللہ کی، الذی، جو، یتوفاکم، جو تمہیں موت دیتا ہے، وَأُمِرْتُ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے، ان اکونا، کہ میں ہو جاؤں، من المؤمنین، مومنوں میں سے، وَأَنْ أَقِمْ، اور یہ کہ میں، وَقِمْ، سیدھا کر لوں، وجہ کا، اب تیرے اپنے دین، اپنے چہرے کو، للدین حنیفہ، دین حنیف کے لیے، وَلَا تَكُونَنَّ، اور تم نہ ہو جانا، من المشرکین، مشرکین میں سے، ولا تدعو، اور نہ تم پکارو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ما لا ینفعک، ما لا، جو نہیں، ینفعک، نفع دے سکتے تمہیں، ولا یضرک، اور نہ ہی کوئی نقصان پہنچا سکتے۔ فعن فعلتا، اور اگر آپ نے ایسا کیا، فعن، اگر، فعلتا، آپ نے ایسا کیا، فعنکا، تو بے شک آپ، اذن، اس وقت، من الظالمین، ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ، اور اگر پہنچائے تمہیں اللہ، بِضُرٍ، کوئی تکلیف، فلا کاشفہ، تو پس نہیں ہے کاشف، دور کرنے والا، لہو، اسے، الا، مگر، ہوا، مگر وہی،
वहीं युरिद का, और अगर वो इरादा करे बेखैर किसी खैर का, वो इरादा करे आपके साथ, वो युरिद का वही इरादा करे आपके साथ बेखैरिन किसी भलाई का, फला रादा तो कहीं नहीं है कोई रद्द करने वाला उसे, लिफदलिही उसके फजल से, युसीबु बिही मन यशा वो पहुंचाता है या देता है इसके जरिए, मन यशाऊ जिसे वो चाहता है, मिन इबादिही अपने बंदों में से, वह हुवल गफूर रहीम और वो गफूर रहीम है। कुल या अय्युहन्नासु कह दीजिए ए लोगो, कद जाअकुमुल हक जब आ गया तुम्हारे पास, यकीनन कद यकीनन जाअकुम आ गया तुम्हारे पास, अल हक हक मिर रब्बिकुम तुम्हारे रब की तरफ से, फमानी इहतदा बस जिसने हिदायत को अपनाया, फमानी इहतदा जिसने हिदायत हासिल की, जिसने हिदायत को अपनाया, फ़इन्नमा तो दर हकीकत उसने, या हतदी ये नफ्स उसने हिदायत हदायत अपनाई, लिनफ्स अपने नफ्स के लिए, वमन दल्ला और जो गुमराह हो गया, फ़इन्नमा तो यकीनन उसने यदिल्लु अलैहा तो उसने गुमराही खरीदी है, गुमराह हो गया अपने गुमराह अख्तियार की अपने ही खिलाफ, वमा अना अलैकुम बिवकील और नहीं हूँ मैं अलैकुम तुम पर बिवकील कोई दरोगा या कोई तुम्हारा कारसर निगरान नहीं हूँ। वत्तबी और इत्तबा कीजिए मा यूहा जो वही की गई, इलई का आपकी तरफ, वस्बिर और सब्र कीजिए, हत्ता यहाँ तक के यहकुमुल्लाह फैसला कर दे अल्लाह, वह हुआ खैरुल हाकिमीन और वो फैसला करने वालों में सबसे बेहतरीन है। मुख्तसर उसकी तफसीर थोड़ी सी देख लेते हैं। यहाँ भी अल्लाह तबारक व तआला आखिर में सूरह यूनुस जिस तरीके से शुरू की, इब्तिदा की, उसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला इसका अख्ताम भी कर रहे हैं। अगर हम सूरह इस सूरत के शुरू की अगर पर रकू जहन में रखें ना, जैसे सूरह इसी के दूसरे तीसरे आयत में जैसे फरमाया, इन्न रब्बकुमुल्लाहुल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द फी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्श युदब्बिरुल अम्र मा मिन शफ़ीइन इल्ला मिन बअदि इज़्निही। ये अब इसी तरह अभी भी आ रहा है कि अल्लाह वही है जिसने पैदा किया आसमान और ज़मीन को 7 दिनों में, और फिर अपने अर्श पे मुस्तवा हो गया, और फिर अपने वही है कौन है जो उसके बाद सिफारिश करे सिवाय इज़्न के। तो यहाँ भी अल्लाह तबारक व तआला यही फरमा रहे हैं मुशरिकीन मक्का से, ये कहा जा रहा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी कि दीन इस्लाम की सदाकत में अगर कोई तुम्हें कोई शक हो, या युन्नास इन कुन तुम फी शक मिन दीन, अगर मेरे दीन के मामले में तुम्हें शक, यानी कि दीन इस्लाम के बारे में तो कोई शक हो तुम्हारी, इस वजह से तुम्हें अल्लाह को छोड़कर, फला तअबुदुल्लज़ीना तअबुदून मिन दून, मैं अल्लाह को छोड़कर उनकी इबादत नहीं करता जिनकी तुम इबादत करते हो, मैं तो अल्लाह की इबादत करूँ। वजह क्या बता, वलाकिन अबुदुल्लज़ी, और मैं तो इबादत उसी की करता हूँ जो तुम्हें मौत देता है, यानी जो तुम्हारे जिसके कब्ज़े खुद तुम्हारी जान है। तो ये अल्लाह तबारक भाई यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान साफ ऐलान कर दिया गया है कि मैं उनकी इबादत नहीं करता जिनकी तुम इबादत करते हो, या अगर तुम्हें कोई शक भी है तो यहाँ और दे साथ अल्लाह ताला ने भी क्या फरमाया, यतवफ़ाकुम तुम्हें जिसके, ये दवा तो यहाँ जिसका लफ्ज़ी तर्जुमा उसका ये होगा कि तुम्हें मौत देता है, लेकिन इस लफ्ज़ी तर्जुमे की यहाँ पे उसका पूरा मफहूम वाज़ेह नहीं होता। इसका मतलब है कि वो जिसके कब्ज़े में तुम्हारी जान है, यानी वो तुम पर कोई ऐसा मुकम्मल इक़्तिदार रखता है कि जब तक उसकी मर्ज़ी हो सकती तुम जी सकते हो, जिस वक्त उसका इशारा हो जाए तो उसके आन तुम्हारी जान उसके सुपुर्द हवाले कर देनी पड़ती है। और मैं तो सिर्फ उसी की बंदगी और ग़ुलामी, उसी के ताज़ फरमाबरदारी का क़ाइल हूँ। तो यहाँ ये भी समझ लेना चाहिए कि मुशरिकीन मक्का भी ये मानते थे, और आज भी हर किस्म के जो मुशरिक हैं ये तस्लीम करते हैं कि मौत सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला के अख्तियार में है और किसी दूसरे के काबू में नहीं है। हत्ता कि जिन बुजुर्गों के मुशरिकीन अल्लाह के सिफ़ात व अख्तियारात में शरीक ठहराते हैं, उनके मुतालिक भी वो तस्लीम करते हैं कि उनमें से कोई खुद अपनी मौत का वक्त टाल नहीं सका है। तो मकसद ये है बयान करने का, अल्लाह तबारक व तआला की बेशुमार सिफ़ात में से किसी दूसरी सिफ्त का ज़िक्र करने के बजाय ये ख़ास सिफ्त जो तुम्हें मौत देता है, यहाँ इसलिए इंतखाब की गई कि अपना मसलक बयान करने के साथ साथ उसको सही होने की दलील भी दे दी जाए। यानी सबको छोड़कर मैं उसकी बंदगी इसलिए करता हूँ कि ज़िंदगी और मौत तनहा उसी के इख्तियार में है, और उसके सिवा दूसरों की बंदगी आखिर क्यों करूँ, जबकि खुद मेरी अपनी ज़िंदगी और मौत भी का इख्तियार भी अल्लाह तबारक व तआला के अख्तियार में, किसी और के अख्तियार में है ही नहीं। और फिर अल्लाह ताला ने ये भी फरमा दिया कि इसका बड़ा ज़बरदस्त तरीके से
بلاغت کا آپ کہنے کے نشان ہے کہ وہ مجھے، یہ اگر یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ مجھے موت دینے والا ہے، اس کے اللہ تعالیٰ کہ وہ تمہیں موت دیتا ہے، یعنی اس میں یہ فرما دیا گیا کہ میں اگر واقعی کہے کہ جی میں مجھے موت دیتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کی بندگی کرتا ہوں جو مجھے موت دیتا ہے، تو اس سے تو صرف یہی معنی نکلتے ہیں مجھے اس کی بندگی کرنی چاہیے، اور یہاں جو فرمایا تھا کہ میں اس کی بندگی کرتا ہوں تمہیں موت دینے والا ہے، تو اس سے کہ یہ معنی بھی نکلے کہ مجھے ہی نہیں بلکہ تم کو بھی اسی کی بندگی کرنی چاہیے، اور تم غلطی کر رہے ہو کہ اس کے سوا دوسری کی بندگی کیے جاتے ہو، موت اس کی قبضہ قدرت میں اس کے ہاتھ میں ہے، تمہاری موت اس کے ہاتھ میں ہے، تمہاری زندگی اس کے ہاتھ میں ہے، اور تم دوسروں کی عبادت کیے جا رہے ہو، تو تمہیں بھی یہ چاہیے کہ تم بھی اسی کی عبادت کرو جس طرح میں ایک اس اللہ کی بات کرتا ہوں جس کے اختیار میں قبضہ قدرت میں سب کی جان ہے، الذی توافون و امرت ان اکون من اور مجھے تو حکم دیا گیا کہ ان اکون من المؤمنین کہ مومن میں سے ہو جاؤں، اور مجھے تو حکم دے دیا گیا کہ میں ٹھیک ٹھیک وہ مومن میں سے ہو جاؤں، اور ان اقیم وجہک للدین حنیفہ، اور مجھ سے فرمایا کہ یکسو کر اپنے آپ کو ٹھیک ٹھیک اسی دین پر قائم کر دے، یعنی کہ تو اسی دین پر قائم کر دے، یعنی جو حنیف حنیف ایک یعنی ہرگز نہیں اسی پہ ایک طرفہ ہونے والا ایک، یعنی کہ اس پہ یہ مطلب یہ ہے کہ کتنا یہ مطالبہ، اس میں کتنی شدت ہے، کیونکہ اس میں یہ فرمایا گیا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے یہ کہہ دیں کہ دین یہ مطلب تم ایک دین کو اختیار کر لو یا دین پر چلو، ایسا نہیں فرمایا گیا، بلکہ کہا کہ حکیم وجہ کلی دین حنیفہ، اس کا مطلب ہے کہ اپنا چہرہ جما دے، یعنی اس دین کی طرف نہ، اس کا مفہوم یہ ہے کہ تیرا رخ ایک ہی طرف کا ہو کر رہ جائے، نہ ڈگمگاتا ہو، نہ ہلتا ڈلتا ہو، کبھی پیچھے نہ کبھی آگے ہو، نہ کبھی نہ بائیں نہ دائیں، بلکہ ایک بالکل ناک کسی میں اسی راستے پر نظر جمائے تو چل جسے جو تجھے دکھا دیا گیا، یعنی صراط مستقیم کے سیدھا اسی راستے پر چل، تو یہ بندش ہی کافی تھی، مگر اس پر یہ بھی اکتفا نہیں کیا گیا بلکہ یہ بھی کہا گیا کہ حنیف، حنیف بھی کہہ دے حنیفہ، حنیف تو حنیف کا مطلب یہ ہے کہ سب طرف سے مڑ کر ایک طرف کا بندہ ہو رہے، سب سے کٹ کر، اس کا مطالبہ مطلب یہ ہے کہ دین کو، اس بندگی اور اس کے اللہ کے طریقے کو، اس طرز زندگی کو کہ ساری بندگی غلامی اطاعت فرمانبرداری جو کچھ بھی ہے سب کچھ اللہ رب العالمین ہی کے لیے کی جائے، ایسی یکسوئی کے ساتھ اختیار کی جائے کہ کسی دوسرے طریقے کی طرف برابر بالکل اس کا کوئی ملان کو رجحان بالکل قطعی نہ ہو، ایک سیدھے راستہ صراط مستقیم پر ہی، ایک اللہ کی وحدانیت، ایک توحید پر اس کا بالکل ایک اسی کی ذات کی سیدھ میں چلتا، کوئی ٹیڑھ کوئی ایک غلط انداز کسی دنیا کا کوئی ٹیڑھا راستہ جو اس کی طرف اس کا دھیان بھی نہ جائے، اس سے بالکل اسی کی طرف وہ چلتا جائے، اس کو کہتے ہیں دین حنیف، یعنی ہر طرف سے یکسو ہو کر اسی کی طرف، اور پھر کہتے ہیں ولا تکونن من المشرکین، اور مشرکون میں سے نہ ہو جانا، تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم مشرکوں کے ساتھ مشرکوں میں بالکل شامل نہ ہو جانا، یعنی نہ اللہ کے ذات میں، نہ اس کی صفات میں، نہ اس کے حقوق میں، نہ اس کے اختیارات میں، کسی طور پر بھی غیر اللہ کو شریک جو لوگ کرتے ہیں ان کے ساتھ قطعی نہیں ہونا، یعنی غیر اللہ کو چاہے وہ کوئی اپنا غیر اللہ سے مراد، چاہے اس کا انسان کا خود کا نفس ہو یا کوئی دوسرا انسان ہو یا انسانوں کا کوئی اور مجموعہ ہو یا کوئی روح یا فرشتہ جس کو مانتے ہیں، یا کوئی مادی خیالی وہم بھی ہو سکتا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ خالص توحید کا راستہ پوری استقامت کے ساتھ اختیار کر لے، تو بالکل ایک طرح توحید کے پیروکار کی پھر زندگی کسی شعبے میں بھی شرک کے راہ پر چلنے والوں کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر بھی نہیں چلنا چاہیے، یعنی ان سے کٹ جائے، ان کے اتنے تعلقات بھی، ان سے اتنے دوستے بھی نہیں رکھنے چاہیے جو اس طرح کے حرکتیں کرتے ہیں، ولا تکونن من ان کے قریب بھی نہ جاؤ، ان سے تعلقات بھی نہ رکھو کہ تمہارے کوئی شک ہو یا ان کے شاعر تمہارے کم سے کم کسی شک میں چل تم مبتلا ہو جائے، کیونکہ یہ شرک جو ہے نا وہ ایک تو جلی ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے خفی، جس کو لوگ کم ہی سمجھ کو خفی کو لوگ خفیف سمجھ، خفیف نہیں، خفیف تو ہوتا ہے کمزور، یعنی مگر یہ خفی سے مراد ہے کہ چھپا ہوا، تو یہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے جس کا پتہ بھی نہ چلے، جیسے ریاکاری کو کہا گیا ہے کہ ریاکاری بھی جو ایک شرک ہے، یہ بھی خفی کی ایک صورت ہے کہ انسان ریاکاری کرتا ہے اس کو پتہ بھی نہیں چلتا اور وہ سارے اس کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، اسی طرح یہ معاملہ جو ہے نا یہ بڑا ہے، کیونکہ ایک اگر چیز کھلی نظر آ رہی ہے کہ شرک ہے اس سے تو انسان بچ جاتا ہے، لیکن جس چیز کا چھپ کی آ رہی ہو، خفی ہے، جو نظر نہیں آ رہی، اس سے بچنا بڑا مشکل ہوتا ہے، تو اس سے بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ جو دشمن سامنے کھڑا ہے وہ تو نظر آ جاتا ہے، اس سے مقابلہ کرنا آسان ہے، لیکن جو آپ کے آستین میں چھپا ہوا ہے اور آپ کے دوستوں میں شامل ہے اور آپ کو پتہ بھی نہ چل رہا ہو کہ وہ بیماری جس کا پتہ چل جائے اس کا علاج آسان ہے، جو بیماری چھپ کے اندر ہی اندر بڑھتی ہے اس کا علاج مشکل ہو جاتا ہے، تو اس لیے
یہ ایسے ایسے شرک جس کا بہت ہی خفی یعنی چھپے ہوئے ہوتے ہیں، ان کا بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ ہم چھوٹی موٹی یہ بدعات میں شرک سے اللہ تبارک تعالیٰ محفوظ رکھنے کہیں بھی ان کے نہ ہی ان سے زیادہ دوستیاں رکھنی چاہیے، کیونکہ پتہ نہیں چلتا کہ آپ کس وقت ان کے ساتھ ان کاموں میں شریک ہو جائیں گے جو بظاہر تو نیک نظر آتے ہیں، مگر ایسا ہوتا نہیں، بظاہر بہت خوشنما اللہ تبارک تعالیٰ نے شیطان نے خوشنما بنا کے دکھا دیے ہیں، مگر وہ خوشنما ہے نہیں۔ پھر یہ صاحب ولا تدعو من دون اللہ ما لا ينفع ولا يضرک، نہ تم پکارو انہیں اللہ کے سوا جو نہ تمہیں کوئی نفع دے سکتے ہیں نہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں، تو ایسی ہستی کو پکارنے کا کیا فائدہ جو تمہیں نہ نفع دے سکتی ہے نہ نقصان پہنچا سکتی ہے، اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، اگر کسی ایسے کو تو پکارو جو ان کو فائدہ دے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ میں فرماتا ہے قل تعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفع، کیا تم اللہ کے سوا اس چیز کی بات کرتے جو تمہیں تمہارے نہ نقصان کی مالک نہ نفع کی، واللہ هو السمیع العلیم، اور اللہ ہی سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ اس طرح سورہ سبا میں ہم پڑھیں گے قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ، کہہ دے پکارو ان کو جنہیں تم اللہ سے گمان کر رکھا، لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، وہ ان کے زمین و آسمان میں ایک ذرہ برابر کے بھی مالک نہیں ہے، نہ آسمان میں اور نہ زمین میں، وما لہم فیہما من شرک ولا وما لہ منہم من ظہیر، اور نہ ان کا ان کے دونوں میں سے کوئی حصہ ہے اور نہ ان میں کوئی اس کا کوئی مددگار ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا اور ایسی ہستیوں کو جو خود اپنے نفع نقصان کے ذمہ دار نہیں ہیں، اختیار ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے کسی کو اختیار دیا ہی نہیں، اس کو اس لیے منع کیا ان کو کسی ہستی کو اللہ کے سوا نہ پکارو جو اس کا اختیار نہیں رکھتا۔ اور پھر یہ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، اور اگر آپ نے ایسا کیا تو اس وقت آپ بھی، یعنی آپ سے کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے ایسا بھی کیا تو آپ ظالم سے ہو جائیں گے، جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فعل بھی کوئی سرزد ہو سکتا ہے، مگر یہ اصل میں ہمیں بتایا گیا جو شخص بھی حرکت کرے گا، ایسا کام کرے گا اللہ کے سوا کسی اور کو پکارے گا، تو یہ اس کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ انسانوں کے سمجھ بات آتی نہیں ہے، ویسے ایسی باتیں کر جیسے آج کل ہو رہا ہے کہ ہمارے یہاں طوفان آنے والا کی پیش گوئی کی جائے، طوفان آنے والا ہے، اور کراچی میں ایک بزرگ کا مزار ہے جو سمندر کے قریب ہی ہے، اور بہت سے لوگ اس پہ یقین رکھتے ہیں، اور بلکہ بتا رہے ہیں کہ جی یہ عبداللہ غازی کی وجہ سے کراچی وہ سیلاب کو نہیں آنے دیتا، تو یہ نظریہ رکھنے کفر کی طرف لے جاتا ہے۔ اس کی مثال اسی طرح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابہ کے ساتھ ایک سفر میں تھے اور رات کو بارش ہوئی، تو آپ صبح اٹھے تو آپ نے فرمایا کہ آج جو بارش ہوئی اس کی وجہ سے بہت سے لوگ مسلمان اور بہت سے لوگ راتوں رات کافر ہو گئے۔ لوگوں نے صحابہ کرام سے یا رسول اللہ یہ کس طرح؟ تو آپ نے فرمایا کہ جس نے یہ گمان کیا باش کہ اللہ کی طرف سے ہے تو وہ تو مسلمان رہا، اور جس نے یہ گمان کیا کہ یہ کسی ستارے کی وجہ سے فلاں ستارہ فلاں کے وجہ سے ہے، تو وہ سمجھا کہ وہ اپنے دین سے غافل ہو، وہ چلا گیا۔ تو یہ جو ہمارے یہاں بھی جو نظریہ رکھا ہوگا فلاں صاحب کی وجہ سے کوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں چلے نہیں گئے، ذات بچانے والی کسی کو بچاتی تو اللہ کی ذات ہی بچاتی، اگر کراچی میں سیلاب نہیں آ رہا تو اللہ کی وجہ سے نہیں آ رہا، اگر ایسے ہی وہ اتنے ہی بچانے والے ہوتے تو بیچارے وہ چلے ہی کیوں جاتے، اور انہوں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ میرا کوئی اختیار ہے، یہ ہم لوگ ہیں جو بعد میں ان کو پکارنے جاتے ہیں، انہوں نے تو ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے ان کو دفنایا ہوتے، اتنے عاجز تھے کہ نہ اپنے کپڑے اتار سکے یا نہ کپڑے بدل سکے یا نہ نہا سکے یا نہ، ہم تو اٹھا کے لے گئے خود، ہم خود ان کو دفن کر کے آئے پھر ہم انہیں سے مانگتے ہیں، اس کا اللہ نے کسی کو کوئی اختیار دیا نہیں، تو ایسا نظریہ رکھنا یہ سوچنا بھی یہ بہت خطرناک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ظالموں سے بالکل اس کے سارے اعمال ہی اکارت ہو جاتے ہیں، ضائع ہو جاتے ہیں۔ پھر فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اگر اللہ تبارک تعالیٰ پہنچانا چاہے تمہیں کوئی نقصان فلا کاشف لہ الا ہو، تو نہیں ہے کوئی دور کرنے والا سوائے اس کے۔ اسی طرح اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کوئی خیر پہنچانے کا ارادہ کرے تو کوئی اسے ٹالنے والا نہیں ہے کہ اس کے فضل کو کوئی اس کو ٹال دے، تو ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ کے سوا کوئی ایسا کرے، کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے جو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں پہنچا دیتے ہیں، وہ غفور الرحیم ہے۔ اس حضرت ہم نے شروع میں پڑھیں گے وما اصابکم مصیبت فبما کسبتم ایدیکم ویعفو عن کثیر، اور جو بھی تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اس وجہ سے کہ تمہارے ہاتھوں نے کمائے اور بہت سی چیزوں سے درگزر کر دیا جاتا ہے۔ جیسے سورہ انعام میں ہم پڑھا ہے
فَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچا تو اس سے کوئی اسے دور کرنے والا نہیں ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر وہ تجھے کوئی بھلائی پہنچائے، فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، تو وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے، اور یہ انسان کا ایمان ہونا چاہیے۔ یہ ایمان ہو جائے گا، توکل ہو جائے گا، تو اس کا ایمان مضبوط ہوگا، پھر نہ کسی غم سے وہ تکلیف اس کو کوئی پریشانی ہوگی، اور نہ کسی خوشی پہ وہ کوئی اترائے گا بھی نہیں۔ تو جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے اگر کوئی مشکل آئی بھی ہے تو اسے دور کرنے والا بھی اللہ کی ذات ہی ہے، وہی اسے دور کر، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف انسان اسی سے دعائیں مانگے گا، اسی کے سامنے گڑگڑائے گا، کیونکہ اس کو دور کرنے والی ذات اسی کی ہے۔ اور اگر کوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ بلائے دے تو شکر بھی اسی کا کرے گا، پھر اچھلے گا کودے گا نہیں، اسی کا شکر ادا کرے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ چیز دی ہے۔ یہ ایمان، یہ بہت مضبوط ایمان کر لینا چاہیے، یہ بہت ضروری ہے۔ اس طرح اس کے حدیث میں آتا ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لڑکے، میں تجھے چند کلمات سکھاتا ہوں، اور وہ کلمات آپ سے یہ سکھائے، تو اللہ کے احکامات کا دھیان رکھ، وہ تیرا دھیان رکھے گا۔ اس اللہ کا دھیان رکھ تو اسے اپنے سامنے پائے گا۔ جب تو سوال کرے تو اللہ سے سوال کر، اور جب تو مدد مانگے تو اللہ سے مدد مانگ، اور جان لے کہ اگر سارے لوگ اس بات پر جمع ہو جائیں کہ تجھے کوئی فائدہ پہنچائیں تو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکیں گے مگر جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے، اور اگر وہ جمع ہو جائیں کہ تجھے کوئی نقصان پہنچائیں گے تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے مگر وہ جو اللہ نے تم پر لکھ دیا ہے۔ قلم خشک ہو گئے اور صحیفے لپیٹ دیے گئے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز لکھ دی ہے، جو کچھ ہونا ہے وہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم کی وجہ سے پہلے لکھ دیا ہے۔ اس لیے کسی کے کوئی اختیار میں ہے نہیں کہ کوئی کسی کو تکلیف دے دے یا کسی کو کوئی فائدہ پہنچا دے، اس کو اتنا ہی فائدہ پہنچا دے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے لکھ دیا ہے۔ وہ الغفور، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے ہی غفور رحیم۔ پھر یہ فرمایا، یا ایھا الناس قد جاءکم الحق من ربکم، اے لوگو، اے انسانو، یقیناً آ چکا ہے تمہارے پاس حق تمہارے رب کی طرف سے، یعنی عرب کے رب کی طرف سے برحق قرآن نازل ہو چکا ہے، یا قرآن کے بارے فرمایا گیا ہے، یہ جو سچے دین ہے، دین اسلام کی مکمل ترجمانی کر رہا ہے، یہ تمہارے پاس آ چکا ہے۔ اب اگر کوئی اس کی ہدایت کو قبول نہیں کرتا تو اس کی سزا اسی کو بھگتنا پڑے گی۔ میں تو تمہاری، تو اگر کوئی فامن اهتدى فإنما يهتدي نفسی، اگر کوئی ہدایت پا لیتا ہے تو اپنے جان کے لیے پائے گا، اور اگر وہ انکار کرتا ہے، گمراہ ہوتا ہے، تو پھر وہ اپنے نفس کے خلاف نہیں ہے، خلاف وہ گمراہ اختیار کر رہا ہے۔ وما انا علیکم بوکیل، میں تو تمہارے ساتھ کوئی وکیل نہیں ہے، تمہارا کوئی کارساز نہیں ہے، وہ تمہارا نگران نہیں ہے۔ تو جو کوئی عرض کرے گا قرآن آنے کے بعد اگر کوئی ہدایت قبول کرتا ہے تو اس کو اسی کے اس کے مطابق اس کو جزا ملے گی، اور اگر قبول نہیں کرتا تو اسے سزا بھی اس کو بھگتنا پڑے گی۔ میں تو تمہارا ذمہ دار نہیں، میرا کام تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچا دینا ہے۔ سورہ نمل میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، ومن شکر فإنما یشکر لنفسی ومن کفر فإن ربی غنی کریم، جس نے شکر کیا تو اپنے ہی لیے شکر کرتا ہے، اور جس نے ناشکری کی تو یقیناً میرا رب بہت بے پرواہ اور بہت کرم والا ہے۔ تو اسی طرح وما انا علیکم وکیل، اس طرح پڑھا ہے سورہ انعام میں، قد جاءکم بصائر من ربکم، جب تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانیاں آ چکی، فمن ابصر فلنفسہ، جس نے دیکھ لیا اس کے لیے، جان کے لیے، ومن عمی علیہ، اور جو اندر آ تو اسی پر ہے۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تمہارے پر کوئی محافظ نہیں ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے تو ایک پیغامبر بنا کر بھیجا ہے، میں رسالت لے کے آیا ہوں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام ہوتا ہے وہ میں پہنچا دیتا ہوں، میں تم پہ کوئی زبردستی کرنے والا نہیں ہوں۔ واتبی، اور اتباع کرو، ما یوحا، جو وحی کی گئی، الیک، آپ کی طرف، وصبر حتی یحکم اللہ، اور صبر کیجیے یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے۔ یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ، جو کفار آپ کو یہ تکلیفیں دے جا رہے ہیں، آپ اسے اپنے وحی کی پیروی کیجیے، اور جو آپ کو مشرکین کی دعوت میں آپ کو مشکلات تو اٹھانی پڑ رہی ہیں، آپ کو تکلیف دے دیے جا رہے ہیں، ان پر آپ صبر کیجیے یہاں تک کہ مشرکین کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی نہ کوئی فیصلہ کر دے۔ تو چنانچہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو جہاد کا حکم بھی دیا، اور میدان بدر اور مشرکین میں سے کچھ تو قتل ہوئے اور کچھ کو قیدی بنا لیا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ تو آ گیا، اور پھر یہاں تک کہ پورا جزیرہ عرب جو ہے وہ حلقہ کوش اسلام اس میں پھیل گیا، سارے عرب ممالک میں، تو سارا جتنا بھی عرب تھا وہ اسلام کی زیر نگیں ہو گیا۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ اللہ تو، اور یہ کہا کہ یہ ہے کیا، تبھی مایوبا، اتباع کرو اس کی جو آپ کی طرف وہی کی گئی، اور صبر کرو، یعنی دو چیزیں، اللہ کی اتباع کرنا، اللہ پہ یعنی اللہ پہ یقین رکھنا، اور صبر کرنا، یہ دو چیزیں کامیابی کی نشانی ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تعلیم دی، اور اس کے ذریعے ہمیں بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بھی یہ بتایا گیا کہ وہ جو صبر کرے اور اللہ کے مطابق قوانین کے مطابق چلے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کے لیے اچھا ہی فیصلہ کرتے ہیں۔ فصبر لحکم ربک ولا، ایک دفعہ اور فرمایا نا، فصبر لحکم ربک ولا تطع منهم آثما او کفورا، بس اپنے رب کے لیے فیصلے تک صبر کرو، ان میں سے کسی گناہ گار یا بہت ناشکرے کا کہنا مت مان، یعنی ان لوگوں سے کسی کا کہنا نہ مان سوائے اس کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی طرف وہی کی گئی، جو اللہ کے پیغام ہے اسی کے مطابق عمل کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ان کو صحیح طور پر سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سے کوئی شرک میں بدعات سے اللہ تبارک تعالیٰ بچائے، اور ہمارا یہ اس پہ ایمان پختہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا ایمان اس پہ پختہ کر دے کہ جو کوئی مصیبت بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور جو کوئی خوشی اللہ کی بھلائی بھی ہے تو اللہ ہی کی طرف سے ہے، کسی کے اختیار میں ذرہ برابر بھی، ایک دن کے برابر بھی نہیں ہے کہ وہ مجھے نقصان پہنچا سکے، اگر یہ کہتا ہے اگر اللہ چاہے گا تو مجھے نقصان پہنچے گا، اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں پہنچے گا۔ اسی طرح مجھے کوئی دنیا کوئی طاقت مجھے کچھ بھی نہیں دے سکتی جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں چاہیں گے۔ اس پہ ایمان پختہ ہو جائے تو انشاءاللہ کامیابی ہی کامیابی، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اور ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، آمین، وما علینا الا